الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم خواجگان مرشد آباد کے سالانہ عرس پر حاضر ہیں اور آستانہ عالیہ کے سجادگان ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد کریں اور وہ عہد کہ جس کے بارے میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا و مولا نے فرمایا اے ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے اے ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے
تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ بالکل یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ کی روح مبارکہ نے کہا تھا کہ الستو بربکم، تو ہمارا رب ہے۔ ہم بھی یہی عرض کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، حالات جیسے بھی ہوں، وقت کیسا بھی کڑا آ جائے، آپ کے دین کے دشمن کتنے بھی بڑھ جائیں، لیکن حضرت بلال حبشی کی زبان میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان میں حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی ہے، یہ اس کا ایک شعر ہے کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا ہے کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، آپ کی برکت سے کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور جب لوگ بات کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ وقت ہے جی اپنے آپ کو بچاؤ، ریاست کو بچاؤ، اپنی باقیات کو بچاؤ، تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ تاریخ میں وہ کون تھا، اور تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ کس نے اپنے آپ کو بچایا، کس نے ریاست کو بچایا، اور کس نے حضور کے دین کو بچایا۔ تو جب تاریخ سے پوچھنے جائیں گے تو وہ ہمیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر کھڑا کر دے گی۔ اور وہ کیسے کھڑا کرے گی کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے بڑے فتنے، 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2.5 نبیوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں، 2 مرد اور 1 عورت نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ اور جناب اس کے بعد منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، اس کے بعد منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا۔ تو جب سب نے دیکھا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں اور بڑے سخت فیصلے کر رہے ہیں، تو سب نے اپنا ترجمان بنا کر صحابہ نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت جناب فاروق اعظم کو بھیجا۔ تو حضرت جناب فاروق اعظم جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے صدیق، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، فوجیں بھی تیار ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ جناب جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے تو ہاتھ ہلکا رکھیں، یہ جو آپ نے کہا کہ لشکر اسامہ بھی جائے گا اور جناب اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں، بات سنیں، تو سنیں پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا۔ فرمایا سکلت قوموں کا یا عمر، فرمایا عمر زمانہ جاہلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلی باتیں کرنے لگ پڑا ہے۔ فرمایا اے صدیق ہے کوئی جناب 14ویں صدی کا فلیکسیبل قسم کا کوئی جناب سکالر نہیں کھڑا، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سواق شریف، آستانہ علیہ سواق شریف۔ اور علامہ اقبال اس موقع پہ کہتا ہے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہندا چنگا ہویا مسلمانہ مسلیا، چنگا ہویا اپنے آپ نو بدلے ہی نال اپنے پیچھے اپنے ساری روایات نو کھو کے اپنے دین نو بھی بدلن دی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا تو جناب بچ بچا کے ہلکیاں ہلکیاں پاسے ٹرن لگ پیا، اس واسطے کہ شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں ہو سکتا، اے شہبازاں دا دین ہے۔
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے ہوندیاں جڑا زکات واسطے بیت المال وچ اونٹ لے کے آندا سی اور اس دا گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی، جے صدیق دے زمانے جو اونٹ لے کے آوے تے رسی نہ لے آوے، صدیق اس دی بھی دھون لا کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نو امیر بنایا، صدیق کون ہوندا اس نو امیر تو امارت تو لان والا۔ اور پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس شان نال لشکر اسامہ نو روانہ کیتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خود پیدل چل رہا ہے اور سواری ہوتے حضرت اسامہ بن زید نو بٹھا دیتا۔ کونن اسامہ بن زید؟ غلام ابن غلام اور لونڈی دے بیٹے۔ اقبال دی روح تڑپ دی، اقبال کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن، پاپا پادری، سلطان بادشاہ اور جاگیردار وڈیرے سردار، کاہن و پاپا و سلطان و امیر، یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جناب ایک شکار سی انسان اور اس دے سینکڑا شکاری سن، جس طرح دل چاہتا سی اس نو روند کے گزر جاندہ سی۔ اقبال پھر ہویا کی کہندا تا امین حق بحق داراں سپرد، کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چ تشریف لے آیا کی آ کے کیتا کی بندگاں را مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا، اور وہ غلام جنہاں ہوتے حبشی غلام جنہاں ہوتے ہاشمی تے قریشی تھک دے بھی نہیں سن، وہ کہندے سن کہ ساڑی تھک انہاں غلاماں نالوں بہتر ہے۔ پھر جدو حضور دے دامن نال وابستہ ہو گئے تے کہن تے مجبور ہو گئے کہ ابو بکر سیدنا باتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، ابو بکر نے جس نو رہا کروایا بلال بھی ساڈا سردار۔ پھر اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، ایک گل ساری حضور دی محبت دی، ورنہ کسے شاید ہی کوئی اوقات نہیں۔ اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست۔ اقبال کہندا اگر امت مسلمہ آج بھی اپنا عروج چاندی، آج بھی اپنا کھویا ہویا ماضی دوبارہ بحال کرانا چاندی، آج بھی زوال تو نکل کے عروج دی طرف جانا چاندی، تو پھر ایک کوئی طریقہ ہے کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ ساز و کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہندا اس کائنات دی نبض جڑی چل رہی نا وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال چل رہی، اور اگر آج بھی دوبارہ اس چمن دے اندر بہار آ سکتی تو وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال آ سکتی۔ اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا فیصلہ، اور حضرت بلال حبشی نے کیا سی کہ ارا برا کنک کرا، جدو بھی بڑیاں قیامت تک گلاں ہون گیاں تے کسے نو نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ اور جدو لشکر اسامہ چلا گیا کہنے جی ملتا کیا ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ، کرتے ہیں مال امال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ، اور تو آیا نہ کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ سبحان اللہ، اللہ دے بندیو اے او دین ہے، اس دین نے بلال از حبش، سہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز۔ بلال حبشے تو آوے، سہیب روم تو آوے، سلمان فارس تو آوے، ابو لہب سکا چاچا ہوندے بیگانہ رہ جاوے، تے قرآن آ کے تبت یدا ابی لہب و تب، اور جڑے آ جان تے پھر آ کے قرآن کی کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ قرآن کہندا ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صہیب رومی ایمان لے کے آئے، ایمان دا معیار بن جاندے، ایمان دا معیار بن جاندے، اور اگر حضور دے دامن تو پیچھے رہ جان پھر قیامت تک واسطے بدواواں انہاں دے مقدر وچ بیٹھ جاندیاں۔ حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی گل ہے، اگر اس دامن تو پیچھے رہ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بابا جی پڑھیا کرتے سن بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، ساڑی لڑائی کس نال کی ہے،
اور پنجابی دی گل آکھی جاواں بھئی اسا کسے دے بچے کھولن کسے دیاں بھیڈاں چاہیاں کوئی لڑائی نہیں ایک حضور دے نال وفا دی گل ہے اسی سارے نو اے کہنے ہاں کہ جنہاں دا کلمہ پڑھیا پہلے وفا انہاں نال پھر سارے دیاں عزتاں بعد وچوں پھر سارے دیاں عزتاں بعد وچوں اور قوم نو غلط راہ لانا لے اے تاں خوش قسمتی ساڑھے برے صغیر دے مسلمانہ دی اور خاص طور تے پاکستانی مسلمانہ دی کہ جدو ہوا ہے گو تم دو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے جدو کفر دے اور جناب انہ دی ہم نوائی دے اور انہ دے بیانیے دے جدو طوفان چلے سارے اندر سر جھکا کے کسی بھی طریقے نال بیٹھ گئے بھائی اے نہیں ڈکیا جا سکتا اے میڈیا دا طوفان آ گیا اے سوشل میڈیا دا طوفان آ گیا اے اس گل دا طوفان آ گیا جی حضور نے اپنے دشمنوں نو کدی کیا ہی کچھ نہیں حضور دے گستاخاں واسطے بھی نرمی برتی جائے اے آ گیا جی اسلام امن کا درس دیتا ہے جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا سارے خاموش سن ایک اللہ تعالیٰ نے کم لینا سی وہی پھر گل اذل مکارم فی آفاقنا یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا پھر جدو سارے بیانیے جناب کفر لتاڑی جا رہے سی کدی برما کدی مصر کدی شام کدی عراق کدی افغانستان بے شترے بے مہار دی طرح ہر چیز لپیٹ رہا سی ادو ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بزرگ اگے آندین ایک بابا اگے آندا اور کہندا اوے تسی کون ہوندے ہو اے کہن والے کہ اسلام تلوار نہ نہیں پھیلیا اسلام تلوار نہ بھی پھیلیا میرے آقا و مولا دے اخلاق نہ بھی پھیلیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور پھر ایک کہندے ہوئے بابا جی میدان میں چاہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اور بابا جی نے کیا ہوئے تسی حضور دیا 27 غزوات دا انکار کر دے ہوگے بابا جی نے فرمایا پھر اصل اس قوم نو دسن والا کوئی نہیں سی ورنہ اقبال کہندا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی انہاں نو دسن والا ہی کوئی نہیں جنہیں دسیا تے پھر نچ کے نہیں حضور دے ناں تے جانا دتیاں جا رہی ہیں اور کہندے نا سی گولیاں چلا کے میلاد روک لواں گے سینے حاضر کر کے دسیا کہ میلاد تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بھائی میں مختصر جے گل کرنی تے ساڈا مقصد ہی ایک ہوئے کہ اسی سپرے کرن آیا لبیک یا رسول اللہ دا باقی ساریاں گلاں پیچھے بن حضور دا پرچم حضور دا اسم گرامی نام نامی بلند کرن واسطے آیا باقی ساڈا تعارف یا میرا تعارف یا ہے جناب کہہ رہے سن فلان نہیں ساڈا تعارف بابا جی کرا گئے کہ اسی کتے پاک رسول اللہ دے بس نا 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 نعرہ لانا تے پھر سینہ کھول کے لانا پتہ لگے کفر دے یاراں نو کہ اے نعرہ گولیاں نہ روکن والا نہیں اے نعرہ جناب سینے وچ او شولے اور او جناب چنگاریاں رکھدا کہ تہاڈے گھراں وچ بھی تہاڈے ارادے بھسم کر کے رکھ دے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک بس بابا جی فرمانے سن ساڑھے آن دے پیسے پورے ہو گئے تے ساڑھے آن دا بھی مل پہ گیا باقی رہیاں بعد دیاں گلاں وہ اسی میدان کر جاننے ہاں جدو میدان لگدا اسی کر جاننے ہاں اور چنگے طریقے نال کر جاننے ہاں او سانو اپنے بھی جان دین تے بیگانے بھی جان دین کہ اسی وہ گل کس طرح کر جاننے ہاں اقبال کہندا اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش
کہندا بیگانے نو تے پتہ نا کہ کیڑی مرض دا دوا کرن ٹرے ہوئن، اے کیڑی مرض کرن ٹرے ہوئن، اور انہاں نو پتہ کہ چاندے کی ان، او کہندے نے انہاں نو روکو، لبیک والے نو روکو، اے لبیک، اے پھر اسلام دی نشاط ثانیہ دی گل کر دین، اے پھر عدل فاروقی دی گل کر دین، اے فقر حیدری دی گل کر دین دوبارہ، اے پھر اسلام نو جناب تخت تے لیان دی گل کر دین، انہاں نو روکو، انہاں نو روکو، انہاں نو پتہ کہ اے اصل قاسم و طارق دے بارے سن، اے امام حسین دی فکر دے اصل بارے سن، انہاں نو پتہ کہ جناب اے صرف گلاں کر کے سٹیج تو نس جان والے نہیں ہیں، اے میدان وچ کھلو کے جانا دین والے بھی ہیں، اور اے جان دین، اور کفر سانو اچھے طریقے نال پہچاندا، اور بڑے اچھے طریقے نال پہچاندا کہ محمود غزنوی دے وارث کھڑے ہوئے، اے خالد بن ولید دے وارث کھڑے ہوئے، اور کفر اے جاندا کہ انہاں دے قائد انہاں نو جڑی فکر دے کے گئے نو بڑی مضبوط ہے، اور جناب چند چٹکلیاں نال تے چند شوشے نال تے چند ایڈاں نال تے چند پروگراماں نال تے چند ٹی وی ٹاک شو نال ختم ہونے والی نہیں ہیں، او نظریہ ہوے کہ جناب بابا جی دا کے گئے نسی اسے نشے نال قبر جانا، اور اے او نشہ جڑا مر کے بھی نہیں لتھنا، اگر مر کے لت جاندہ، یار میں نے ایک دسو، ایک بندہ اپنی فکر دے کے دنیا تو چلا گیا، گال گھٹنی چاہیے سی یا بدنی چاہیے سی؟ بابا جی دا دنیا تو ٹر گئے، گال گھٹی یا بدی؟ کدے واسطے؟ ذات واسطے؟ اے کہہ رہے سن جناب قدم بڑھاؤ، اور جھلے ہو بابا جی دس گئے، اساں حضور دے ناتے گردنہ بدھائیاں، قدم تا پیچھے رہ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، اور گل حضور دے دین دی بدی، اور بابا جی فرمانے سن اسی کون ہاں، ساڈی کی حیثیت ہے، کوئی بھی کون ہے، جدو مالکہ دے نعرے لگن گے پھر جناب نوکران دی بھی کدھرے گل ہو ہی جائے گی، حضور دی گل کرو، جتھے بیٹھو حضور دی گل کرو، حضور دے دین دی گل کرو، ورنہ بڑا خطرناک ہوا اور بڑی خطرناک قسم دے لوگ، کدی کوئی کہندا میں اس نا تے، کدی کوئی کہندا میں ریاست مدینہ دے نا تے، کدی کوئی کہندا میں ترقی دے نا تے، کدی کوئی کہندا میں جناب فلانے نا تے، کدی کوئی کہندا میں فلانے نا تے، ایک سارے کفن چور رڑ کے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، باز حرم معمار بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا ہے اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر، اپنے بڑے نو خود پہچان۔ اے مینو صاحبزادہ صاحب نے گڈی دسیا، یقین منو میرا سینہ اور میری روح ایک دفعہ بالکل معطر ہو گئی۔ مینو صاحبزادہ صاحب نے دسیا کہ ساڑھے جڑے بڑے بزرگن خواجہ پیر محمد عبد الغفور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو پڑھتے رہن۔ میں کہا صاحبزادہ صاحب پھر تہاڈی تار ساڑھے نال کسے گل تو ملی، جس گل نو بابا جی آتے سن گل وچ ہو رہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور بیگانہ کر دیتا، ساری زندگی یہ پڑھایا کہ جناب نہیں جی اسلام تو کہتا ہی کسی کو کچھ نہیں ہے، اور جی اسلام تو ایک محکوم سا دین ہے، جو اسلام دا تصور اے پیش کردہ یورپ دے سارے پروردہ اور یورپ دی انکا لا کے اسلام دا جڑا تصور، دین دا تصور اے پیش کر دین، او دین تک مدینے دی گلی جو باہر نہیں سی آ سکتا، او تا مدینے دی گلی جو نکل کے طائف وچ نہیں سی آ سکتا، جس دین دی اے گل کر دین، اور جس جو دین حقیقت ہے او تا پھر کیے نکل کر صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور اے او دین ہے جس دین دی خاطر اے ساری زندگی یہ دسن گے تو جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، جناب یہ ہوا وہ ہوا، میں کیوں منیا؟ دین امتحان لیندہ، دین جڑیں کھڑکا کے لیندہ، دین ڈھلے بندے نہیں لیندہ۔ اے اسلام ہے، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہے، ایک کچے بندے نہیں لیندہ۔ ایتھے مائی گھڑا بازار لین جاوے تو کچا نہیں لیندہ، تے اسلام کچے بندے لے لیندہ۔ ایک اتھے لکھیا کچی سانک کہندے ہو، کی کہندے ہو؟ سانک کہندے ہو؟
کچی سڑک نہیں لینی مائی صاحبہ بازار چلیاں جان جناب کچی پلیٹ تے لیک کپ نہیں لیا جاندہ لیک جگ نہیں لیا جاندہ تے جس نو 100 پچ لگے ہون اسلام اس نو قبول کر لیندہ جلیا ہاں اسلام بھی جنے چندہ اور اسلام جنے دا ہی تصور رکھدا اور اسلام دا تصور ہی جنے آڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دے مقابلے لشکر نہیں منگے ایک عمر منگیا ایک عمر منگیا ہاں پھر کی بنیا پھر کافر بھی کہنتے اے مجبور ہو گئے کہ جو عمر 10 سال اور رہ جاندہ تھا پھر ایتے کفر رہنا نہیں سی ہاں اسلام ویسے بھی جنے دا تصور دیندہ جنے سمجھ دے ہو نا ہاں جنے ہو ہوندے جڑا اینج گولیاں بھی برس رہی ہون تے جناب شل بھی چل رہے ہون تے اپنے بیگانے بھی مخالف ہون تے کوئی آگے کبھی حضرت صاحب پیچھے گڈی کھڑی نکل چلیے تے بابا جی فرمانے دے جلیا ساری زندگی تمنا کر دے رہے ہیں آج ہی تا حضور دے نا تے جان دیر دا موقع بنیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور پھر بیٹھے ہویا کہن کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں گیا نا جیل بابا جی کول اور میار نا جی حق دا پیمانہ اس دور حق دا پیمانہ اور بابا جی کو میں جیل گیا میں کہا جی ہونا آرام ہے ہون تسی ادھر ٹھیک بیٹھے ہو تو آنو جے میں کہندہ سی این کیونکہ اسی بھی تے دنیا داراں کول رہ کے سن کے کہندے سی کوئی مٹھی گل کوئی ہے تو میں کہا جی ہونا آرام ہے ہون تسی جے کہندے ہوتے بابا جی نے اگو جو پڑھیا نا وہ میرے واسطے زندگی دا ایک نمونہ بن گیا بابا جی کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا فرمایا ہوئے اے تا جیلان جے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم تے آپ نے لٹکایا گیا نا اے سارے دسن گے کہ اسلام تے اوکھا بیڑا بھائی بالکل آندہ اسلام تے اوکھا بیڑا لیکن اسلام قرض نہیں رکھدا جنہ ایک مٹھ جو دیتے سن نا ایک مٹھ جو اسلام نے کیسر و کسرا دیا سلطنت انہوں نے پیروں میں رکھ دیتی سن ایک منٹ جی اسلام اخلاص ویکھدا عمل ویکھدا اور غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک دے موقع تے اپنا سارا مال لے کے آئے نا تے پھر حضرت فاروق اعظم ادھا مال لے کے آئے حضرت عثمان غنی سونے چاندی زیورات اور جناب اٹھ اور گھوڑے لے کے آئے تے حضرت اسلام اخلاص طلب کردہ اور جنیاں دا تصور رکھدا اے نہیں جی میں تو بڑا جی کمزور ہاں جی اس طرح اس اسلام نہ کون چل سکدا اور جھلیا جڑے میرے آقا و مولا دین دے کے گئے اس نہ تو تے میں نہیں چل سکدا کلمہ پڑھ کے اے کیویں ہو سکدا اے دین ان الدین عند اللہ الاسلام اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا قرآن نازل ہویا قرآن دی ایک آیت پڑھو ایک آیت پڑھو نمونہ لگے گا جڑا بھی کوئی عظیمت دی راہ تے چلے گا اسلام دی راہ تے چلے گا اسلام قرآن دا ایک آیت دی تفسیر بن جائے گا کی کہندا قرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ دسو بھائی آزمائے جا رہے ہو کہ نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ہے کہ ڈرانے کی نہیں ڈرانے فور شیڈول لا دیں گے اینڈ کر دیں گے گرفتاری کر دیں گے جیل اچ پا دیں گے قلعدم کر دیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بک جناب ڈرانے اے جناب تو اڑیاں جائیداداں ضبط کر لواں گے ڈرانے کی نہیں ڈراندے والجوع ونقص من الاموال بظاہری طور تے کریک ڈاؤن دے نام تے آندن گھراں جو چوریاں کر کے لے جاندن ہر چیز دروازے توڑ جاندن والانفس اور جناب ساڑھے کچھ شہید لے کے والثمرات قلعدم کر کے جو کچھ ہے نا جو کچھ ظاہری تساں کمایا اس نو ضائع کر کے اکارت کر کے انہاں دی نظر وچ والثمرات وبشر الصابرین کیا بات ہے جڑا استقامت نال اے وبشر الصابرین دا ایتھے معنی اے وے جڑا استقامت نال اسے راہ تے چلدا رہے ایتھے معنی اے وے اسے راہ تے رہے
تے آئیے شروع تو لے کے آج تک اور اسلام بندے کھڑکاندہ حضرت بلال حبشی نو جے کعبے دی گلیاں لٹا کے پتھر رکھ کے جناب ماریا گیا تے اسلام نے صدا کر نہیں رکھیا. پھر اس دن فتح مکہ والے دن سارے کھڑے سن, آج قریشی تے ہاشمی, آج سارے سردار کھڑے سن. اسلام نے بلال حبشی نو چک کے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیا. اور پھر خالی یہی نہیں, جدو آزان دے کے تھلے اترے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا نو کے پتا ہوئے مسند خاکاں بندگارا مسند خاکاں سپرد. اے بکواس کر دیں غریبوں کے حقوق اور جناب یہ کریں گے اسلام ہم مساوات کا درس دیں گے, ہم یہ کریں گے انصاف کے نام پر اور یہ ترقی کریں گے. کچھ نہیں کوئی دے سکتا. اگر آج بھی کوئی کسی نو حق دے سکتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دے سکتا. اور آج بھی کسی نو کوئی عدل اور انصاف دے سکتا, عدل دے سکتا. انصاف دا معنی دو ٹکڑے کرنا, انصاف دا تصور ہی نہیں, عدل دا تصور ہے. اسلام دے اندر عدل دا تصور ہے. اگر آج بھی کوئی کسی نو عدل دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا. آج بھی اگر کسی حکمران نو کوئی کٹہرے کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کھڑا کر سکتا. ورنہ تو اتنے جناب ایک وزیر دے خلاف پرچہ کٹان جاؤ تو کہنے قانون میں آئین میں موجود ہے کہ جب تک یہ وزیر ہے اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. میں کہو یہ کیڑا آئین ہے؟ آئین تو ہے جڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے الحمد للہ کے والناس تک کہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم پہلی صف وچ کھڑے ہون تے ایک بندہ کھڑا ہو جاوے او کہے بابا جی تقریر تہاڈی بعد چ سناں گے, پہلے یہ دسو تساں سوٹ کتھوں بنوایا؟ جڑا بیت المال چ تہاڈے حصے کپڑا آیا سی اون دے نال یا شلوار بن سکتی یا قمیض بن سکتی, تسی پورا سوٹ پا کے کھڑے ہو. حضرت عمر ایک کہندے ہوئے بیٹھ جان کہ اس دا جواب میرا بیٹا دے گا پھر تقریر شروع کراں گا. حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جان کہن جڑا بیت المال وچ میرے حصے کپڑا آیا سی میں اپنے والد صاحب نو دے دیتا سی تا عمر دا سوٹ پورا بنیا. اے اسلام, اس اسلام تو کہندے نا اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. اور چھپاؤ انہاں کولو لکا لکا کے دین رکھو, اے دین لکا لکا کے رکھو ورنہ ہر کوئی اپنا حق منگے گا. اوے جدو دین رسول اللہ دا حضرت مولا کائنات دے زمانے میں یہودی نے زرا دا دعویٰ کیتا نا, حضرت مولا کائنات اور خالی مولا کائنات نہیں خلیفۃ المسلمین بھی, اس وقت آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. قاضی شرح دی عدالت جدو یہودی نے دعویٰ کیتا زرہ دے ہوتے تے جناب جدو یہودی زرہ دا دعویٰ کر کے قاضی شرح دی عدالت جایا تو کہنے لگا کہ زرہ میری, قاضی نے کیا کہ علی آپ کے پاس کوئی ہے گواہ؟ آپ نے فرمایا میرے پاس میرا گواہ کمبر ہے غلام. انہوں نے کہا جی شریعت کہتی ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں, لہٰذا کوئی اور گواہ پیش کرے. اور کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا میرا بیٹا حسن گواہ ہے. انہوں نے کہا جی شریعت کہتی ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا اور تو پھر میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں. قاضی نے وہ زرہ پکڑی اور یہودی کے حوالے کر دی. یہودی کھڑا ایسے دانتوں کے نیچے انگلیاں دے دی. اس نے کہا خود علی المرتضیٰ ہو, حسنین کا والد ہو, سیدہ کا شور ہو, سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو, خلیفہ وقت ہو اور فیصلہ میرے حق میں ہو, مجھے یہ اس دین کا کلمہ پڑھاؤ. یہ ہے دین, یہ ہے دین. اسلام کو چھپاتے ہیں. دین آیا, دین آیا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا پورا مال لے کر آئے, حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آئے, حضرت عثمان غنی سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ سونے چاندی جواہرات لے کر آئے, اور حضرت عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کر آئے. اسلام کسی کا عمل حقارت نہیں کرتا. لائے اخلاص کے ساتھ, شرط اخلاص ہے. حضرت سیدنا عقیل انصاری جب کھجور لے کر آئے نا تو 1 کلو کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کی. تو حضور نے فرمایا عقیل کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک یہودی سے معاہدہ کیا کہ ساری رات تمہارے کھجوروں کے باغ کو پانی دوں گا ہاتھ سے کنواں گیڑ کر, اور اس کے بدلے میں 2 کلو کھجور ملی. 1 کلو اپنے اہل و عیال کو دے آیا ہوں اور 1 کلو آپ کی بارگاہ میں تبوک جانے کے لیے لے آیا ہوں. تو میرے آقا
و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر نہیں فرمایا یہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, یہاں صدیق اکبر پورا مال لے کر آئے ہیں, یہاں فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ جن کے آگے سرے سربراہ خم رہے اور جہاں حکمتیں, تدبر, سوچ, فہم, فراست جا کے ختم بھیک مانگتی ہے, اس بارگاہ میں حضرت عقیل انصاری جب 1 کلو کھجور لے کر آئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا صدیق اکبر کے پورے مال کے اوپر رکھ دیا, ایک فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دیا, ایک عثمان غنی کے مال کے اوپر رکھ دیا, اور بتایا کہ قیامت تک میرا غلام جو استطاعت رکھتا ہو میرے دین کے لیے لائے گا, میں خود اس کو قبول کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب غیروں کے ساتھ, اور جناب ان کے بیانیاں ایک ہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, آواز نہیں آئی بھی, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اس ملک کے اندر, یہ ملک ہمارے بڑوں نے ناچنے ٹاپنے کے لیے اور جناب غیروں کے آگے لیٹنے کے لیے اور غیروں کی غلامی کے لیے نہیں لیا. اس ملک کے حاصل کرنے کے اندر 1857 سے لے کر 1947 تک اور 1947 سے لے کر یہ آخری شہدائے میلاد ریلی تک یہ اس لیے خون نہیں دیا کہ یہاں جس کا جو دل چاہے وہ اس پاکستان میں اپنی مرضیاں اور اپنی کرتا رہے. اس پاکستان کو ہم نے حاصل ہی اس لیے کیا تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کر آئیں گے, اور انشاءاللہ حضور کا دین آ کر رہے گا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے ننگے ہو جائیں گے. ابھی 12 یا 11 پی ڈی ایم کے کھلاڑی ہیں, ابھی 13واں باہر بیٹھا ہوا ہے. میں آج آپ کو اس پاک عرس کی برکت سے کہہ کے جا رہا ہوں, ایک وقت آئے گا یہ 13واں بھی ان کے ساتھ ہوگا. یہ 13واں بھی ان پہ لکھ لیں, غالی کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ یہ 13واں بھی ان کے ساتھ ہوگا, کیونکہ ان کا مشرب ایک ہے, ان کا مسلک ایک ہے. ان کا مشرب یہ ہے کہ ہم نے امریکہ اور نیٹو کی غلامی کرنی ہے, ہم نے یہود و نصارہ کی غلامی کرنی ہے. ان کا مسلک یہ ہے کہ اس قوم کو اتنا بدحال اور اتنا لوٹ کر کھا جانا ہے کہ اس قوم کو یہ فکر ہی نہ رہے کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم نے کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. 10 لاکھ مسلمانوں نے کس مقصد کے لیے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خون دیا تھا کہ یہاں پر جناب ناچنے ٹاپنے ہوں گے, اور یہاں پر جناب 14 اگست کے موقع پر کروڑوں روپیہ قومی خزانے سے لگا کر بیٹیوں کا رقص دیکھا جائے گا. اس لیے دیا تھا پاکستان لے کر. بے شرمو, بابا جی نے تو کہا تھا 14 اگست کے موقع پر تم مال روڈ پر بیٹیوں کے دوپٹے لٹکاتے تاکہ تمہیں غیرت آتی کہ تمہاری بیٹیاں ہندو اور سکھ اٹھا کر لے گئے تھے جب پاکستان بننے کا وقت آیا تھا, اور تم نے وہ بیٹیاں لینی تھی. جس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی 86 سال قید سن کر اغیار کی جیلوں میں پڑی ہو, وہ قوم خوشیاں منانے کے لائق ہے, وہ قوم اپنی بیٹیوں کے رقص دیکھنے کے لائق ہے. روہیلا کس قدر ظالم تھا, جفا کش تھا, نکالی شاہ تیمور کی آنکھیں نو کے خنجر تھے. لیکن آخر میں اقبال نے جو اس کا نکالا ہے نا تجزیہ, اقبال کہتا ہے آخر یہ راز کھل گیا زمانے پہ, آخر یہ راز کھل گیا زمانے پہ. غیرت جس کا نام تھا وہ گئی تیمور کے گھر سے, اور غیرت جس کا نام تھا اوے کشمیر دے کر, فلسطین دے کر, اور اپنی قوم کو معاشی بدحال کر کر, ان سے ہر چیز لوٹ کر, جس سے پوچھو وہ پریشان ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک. کاروباری بزنس مین نیچے, اپنا حلال کمانے والا, ریڑھی لگانے والا, چابی فروش, ایک جناب جوتے گانٹھنے والا, ایک جناب دکاندار, جنرل سٹور چلانے والا, کسی سے پوچھو ہر کوئی پریشان ہے. اس پریشانی کا سبب کیا مولوی ہیں, کیا دیندار طبقہ ہے؟ آج تک کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تو ہم ہیں. ان کو پاس تو جب باری آئی ہے. اور اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر, یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. جب کھڑے ہونے کا وقت آیا, ساری زندگی کہا کشمیر ہماری شارگ ہے, کشمیر ہماری شارگ ہے. تمہاری شارگ تو وہ لے گئے ہیں, پھر تم
زندہ کیسے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے تھے. کشمیر تمہاری شاہراہ نہیں، ڈالر تمہاری شاہراہ ہے. ڈالر تمہیں چاہیے، قوم بیچ دو، دین بیچ دو، وطن بیچ دو، ملت بیچ دو، جو فروشی ہو سکتی ہے کر لو. تمہیں ڈالر چاہیے لیکن حساب دینا پڑے گا تمہیں، اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دینا پڑے گا. اور یہ تو تم نے تماشا لگا رکھا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ایک ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ کر وہ بکنا شروع کر دیتا ہے. قوم بھی کہتی ہے جی آہو جی آہو، آہو جی آہو. وہ تہاڈیاں اکھاں نہیں کھلیاں اجے تک. ایک تبدیلی دا نعرہ لے کے آیا بدماش، انہیں جو ملک دے اندر تماشا کیتا سارے نے دیکھا، ایک دوسرے کھڑے آؤ سارے دا دامن. وہ کہندا، شاعر کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اسی یہ کہیے کہ جناب اے سببن اے نہیں. اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اور یار بے زری نال دا مطلب کہ مال و متاع ہوئے تا مینوں یہ دسو 313 بندے ہون، 2 گھوڑے ہون، 8 تلواراں ہون، 1000 نو لمیاں پا کے رکھ دین، اے بے زری نہیں تے اس تو بڑی کیڑی بے زری ہے؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہندا تیرے کوئی دم خم ہے جے تینوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے یقین ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. اے نہ سوچ کہ جناب ہے اے فلاں جناب ہے. اسلام انہاں دا تصور نہیں دیندا. اسلام یہ کہندا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے، قرآن کیے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری. علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیتا کہ کوفے دی جامع مسجد خلیفۃ المومنین والمسلمین حضرت جناب سیدنا مولا کائنات بیٹھے ہون تے ایک بندہ اندر مسجد داخل ہوئے، وہ آ کے جی میں علی نو ملنا، تے مولا کائنات خوش ٹکڑے پانی نال کھا رہے ہوں. تے آپ نے فرمایا بیٹھ جا. انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے. انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ تے خیبر چکیا، کھبے ہاتھ تے میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا وہ ساڑی روحانی قوت سی، ساڑی جسمانی قوت سی. تا اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ اتنے جے ٹکڑے مدار قوت حیدری. اے اسلام دا تصور جس نو مٹا کے رکھ دیتا، لیکن مٹان والے خود مٹ جان گے. اسلام اپنی آب و تاب نال انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اے تا قسمت دی گل ہے نا، اے تا قسمت دی گل ہے نا کہ کسے دے ہاتھ وچ عمران دا جھنڈا ہوئے تے کسے دے ہاتھ وچ نواز دا جھنڈا ہوئے تے کسے دے ہاتھ وچ پیپلز پارٹی دا جھنڈا ہوئے تے ساڈے ہاتھ وچ قیامت والے دن ایک کوئی جھنڈا ہوئے جڑا بابا جی دس کے گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اسی یہ نہیں کہندے فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد. ساڈا کوئی نعرہ کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے. اور اسی طرح سجاد گانے مرشد آباد نو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے نال ساڈے سراں تے سلامت رکھے اور انہاں نو ہمیشہ حضور دے دین نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھو.